خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کے ایک ایسے حصے میں اترنے والے ہیں جو ایک فرد کی ذاتی اصلاح سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک بہترین معاشرے کی بنیاد تک لے جاتا ہے۔ یہ ہے 21ویں پارے کا خلاصہ، جس کا آغاز ہی اتلو ما اوحی سے ہوتا ہے، اور ہمارا یہ سارا تجزیہ حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کے کام پر مبنی ہے۔ جی، تو ہمارا جو سورس مٹیریل ہے وہ ہے حافظ اکرام الحق ربانی صاحب کی کتاب خلاصہ قرآن۔ اسی کی روشنی میں ہم اس بارے کے اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ پارا کیا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ قرآن کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کو پارا کہتے ہیں۔ اب یہ جو 21واں پارا ہے نا، اس کا نام ہی اس کا مرکزی پیغام بتا دیتا ہے۔ اتلو ما اوحیا، یعنی وہ پڑھو جو تم پر وحی کیا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک حکم نہیں ہے، بلکہ ایک دعوت ہے کہ اللہ کے پیغام کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں۔ آج ہمارے اس سفر میں 4 اہم سٹاپس ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم اس پارے کے نچوڑ کو سمجھیں گے، پھر نماز اور ایمان کے گہرے تعلق کو دیکھیں گے، اس کے بعد حضرت لقمان کی حکمت سے کچھ موتی چنیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ قرآن ایک مثالی معاشرے کا کیسا نقشہ پیش کرتا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ، یہ پارا ہمیں ایک ایسے سفر پر لے کر جاتا ہے جو ہماری اپنی ذات سے شروع ہو کر ایک منظم اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تعمیر پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے کی اصل خوبصورتی اس کے بہاؤ میں ہے۔ یہ ایک فرد کی روحانیت سے شروع ہوتا ہے، مطلب اس کے اور اللہ کے بیچ جو تعلق ہے وہاں سے، اور پھر اسی دھاگے سے ایک پورے معاشرے کا مضبوط تانا بانا بنا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے اہم موضوع کی طرف۔ ایک فرد کی اندرونی دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ یہاں سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کی روشنی میں ایک انسان کا اللہ سے تعلق کیسا ہو، اسے بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، اس پارے کے شروع میں ہی بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کی جو عمارت ہے وہ 2 بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے قرآن کی تلاوت جو ہمیں علم اور سمجھ دیتی ہے، اور دوسری ہے نماز قائم کرنا جو اس علم کو عمل میں بدل دیتی ہے۔ اور نماز صرف کوئی رسم نہیں ہے، اس کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ جیسا کہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ایک روحانی ڈھال کی طرح ہے جو انسان کو بے حیائی اور غلط کاموں سے بچاتی ہے۔ تو یہ صرف عبادت نہیں بلکہ کردار بنانے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ یہ پارا ہمیں ایک اور دعوت بھی دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو اور کائنات کو دیکھو۔ سورۃ الروم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، تاریخ کے اوراق سے لے کر آسمان کے رنگوں تک، اور یہ نشانیاں ہی تو ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اس کی ایک حیرت انگیز مثال رومیوں اور فارسیوں کی جنگ ہے۔ سوچیں، جب اس وقت کی سپر پاور فارسی سلطنت نے رومیوں کو شکست دی تو قرآن نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ کچھ ہی سالوں میں رومی دوبارہ جیت جائیں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ ناممکن سی بات حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، جس نے ایمان والوں کے دلوں کو یقین سے بھر دیا۔ اچھا، اب ایمان کی باطنی دنیا سے نکل کر اس کے عملی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو، اس کے لیے قرآن ہمیں سورۃ لقمان کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ایک اخلاقی کمپس کی طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورۃ لقمان ہمیں ایک باپ اور بیٹے کی محبت بھری گفتگو کے ذریعے زندگی کے سنہری اصول سکھاتی ہے۔ یہ ایسی نصیحتیں ہیں جو وقت اور کلچر سے بالا تر ہیں، آج بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ تو حضرت لقمان کی نصیحتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ اسے ہم 3 بنیادی ستونوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ دوسرا، سب سے بڑی نیکی، اللہ کے بعد والدین کا احترام۔ اور تیسرا، بہترین کردار کیسا ہو؟ تکبر سے پاک اور عاجزی سے بھرا ہوا۔ اور یہ صرف اچھی باتیں نہیں ہیں، ان کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ سورۃ السجدہ میں بیان کردہ عقیدے میں یہ عقیدہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی ایک امانت ہے اور ہمیں اپنے ہر کام کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ یہی جوابدہی کا احساس ہے جو ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ تو اب ہم اپنے سفر کے آخری اور سب سے وسیع موضوع کی طرف آ رہے ہیں جو سورۃ الاحزاب میں بیان کردہ معاشرتی اور قانونی رہنمائی پر فوکس کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کا نام احزاب یعنی گروہوں کے نام پر ہے۔ یہ ان مختلف قبیلوں کی طرف اشارہ ہے جو ایک مشترکہ مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، اور وہ مقصد تھا اسلام کو ختم کرنا۔
یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کس طرح مختلف طاقتیں ایک نظریے کے خلاف متحد ہو سکتی ہیں۔ اس صورت کا پس منظر ہے جنگ خندق، ایک ایسا وقت جب مدینہ کا گھیراؤ کر لیا گیا تھا اور امید کی ہر کرن بجھتی نظر آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک فوجی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایمان کا ایک بہت سخت امتحان تھا، جس نے سچے مومنوں کو منافقین سے الگ کر دیا اور پورے معاشرے کے عزم کو پرکھا۔ اور یہیں سے ہمیں ایک شاندار بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح ایک بحران سے رہنمائی کے دائمی اصول جنم لیتے ہیں۔ یہ صورت جنگ کے واقعات سے سبق لے کر ایک پائیدار اور انصاف پر مبنی معاشرے کی بنیادیں رکھتی ہے۔ یہاں معاشرتی ڈھانچے کا پورا نقشہ ملتا ہے۔ قیادت کے لیے اصول واضح ہیں، صرف اللہ اور رسول کی اطاعت۔ خاندان کی مضبوطی کے لیے نبی کی ازواج کو امہات المؤمنین کا بلند مقام دیا گیا۔ معاشرتی تعلقات کے لیے حیا اور آداب کے قانون بنائے گئے، اور ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ تقویٰ، یعنی یہ احساس کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہر قانون سے بڑا ہے۔ تو اس طرح یہ سفر مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے ایک فرد کی ذاتی نماز اور ایمان سے شروع کیا تھا اور ایک ایسے جامع ضابطۂ حیات پر بات ختم کی جو پورے معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، آج کی اس بکھری ہوئی دنیا میں ذاتی ایمان اور اجتماعی زندگی کے ان سنہری اصولوں کو اپنا کر ہم اپنے معاشروں کو دوبارہ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔